السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ ہم آئے ہیں ادھر، یہ بکریاں ہیں 20-25 بکریاں، ان میں آج کل جو وائرل ڈیزیز ہے PPR، ان میں PPR کی جو بیماری ہے وہ آئی ہوئی ہے، اور یہ PPR جو ہے وہ انتہائی کنٹیجیس یعنی پھیلنے والی بیماری ہے، اور ایک سے دوسری بکریوں میں یہ شفٹ ہوتی ہے بہت تیزی سے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے علامات، اس میں ہائی فیور ہوتا ہے اور منہ ان کا پک جاتا ہے، ناک سے نیزل ڈسچارج، اور کسی کسی کو ڈائریا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی جو ہے خطرناک بیماری ہے، اس سے جانوروں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو باقی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی جو بنیادی مینجمنٹ ہے وہ کرتے ہیں۔ باقی تفصیلات اس ویڈیو میں۔ PPR بھیڑ بکریوں میں انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اور انتہائی جو کنٹیجیس ہے یعنی پھیلنے والی۔ ایک بیمار جانور سے دوسرے بیمار جانوروں میں، صحت مند جانوروں میں نزلہ زکام، کھانسی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، خوراک اگر اکٹھے کھا رہے ہیں، چارہ صحیح کھا رہے ہیں، یا منڈیوں میں اس کی پھیلنے کی بڑی وجہ ہے کہ جانور منڈی سے اگر لے کر آئیں تو ان میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ وائرس پھیلتا ہے، اور یہ جانوروں کی جو سب سے زیادہ منہ کے اندر جو زخم وغیرہ کر چھوٹے چھوٹے چھالے بن جاتے ہیں، یعنی میوکس میمبرین اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لنگز، پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، جن میں جانور جو ہے نمونیا کی کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ اس میں نیزل ڈسچارج، فلو کی کنڈیشن ہوتی ہے، اور فیور ہوتا ہے 105، 106، 107 تک جو ہے وہ اس میں بخار ہوتا ہے، اور جانور ڈپریشن میں رہتا ہے، کھانا پینا بند، سستی وغیرہ رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ انٹسٹائن یعنی آنتڑیوں پر بھی اس وائرس کا حملہ ہوتا ہے، اور کچھ جانوروں میں یہ ڈائریا بھی لگ جاتا ہے۔ تو یہ جانور کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے، جانور چونکہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے، منہ میں بھی زخم ہو جاتے ہیں۔ تو جانور 6-7 دن میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ جانور اس میں جلدی ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وائرس کا پراپر علاج، اینٹی وائرس جو انجیکٹیبل موجود نہیں ہے، تو اس میں بنیادی طور پہ یہ مینجمنٹ کی جاتی ہے، یعنی جو اینٹی بائیوٹکس ہیں لگائے جاتے ہیں، اور اس میں اینٹی پیریٹک یعنی بخار کے انجیکشن، ساتھ میں اینٹی الرجک انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ چونکہ اس میں پراپر اس کا علاج موجود نہیں ہے، تو سپورٹنگ تھراپی کے طور پر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ جانوروں کے منہ میں جو ہے وہ اینٹی سیپٹک سپرے کیا جاتا ہے، جس میں گلیسرین اور بورک ایسڈ وغیرہ مکس کر کے اب وہ بھی لگا سکتے ہیں، یا فینٹار سپرے ہے، وہ اسپیشلی منہ کے زخموں کے لیے زبردست سپرے ہے، وہ منہ میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ناک میں جو نیزل ڈسچارج اور پیپ کی طرح مواد آتا ہے، اس کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے، اور صبح شام جانوروں کو بھاپ دینے سے بھی جانور کی جو سانس لینے میں جو تکلیف ہے یا پریشانی ہے یا نمونیا کی کنڈیشن ہے، اس میں جانور جو ہے وہ بہت آسانی اور فیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی وائرل سیرپ جو ایک ہومیوپیتھک سیرپ ہے، مائیکوب لیکوڈ اینٹی وائرل سیرپ ہے، مائیکوب لیکوڈ بھی بڑے جانوروں میں، بھیڑ بکری میں 10 ml صبح، 10 ml شام پلوانے سے، اور ساتھ میں درمیانے جو بھیڑ بکری ہیں ان میں 5 ml صبح، 5 ml شام پلوانے سے وائرس کو کنٹرول کرنے میں اور ٹھیک کرنے میں، اس بیماری کو اینٹی وائرل کے طور پہ 4 سے 5 دن اگر پلوائیں تو جانور کی کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ باقی ان میں انجیکشن
جو ان کی امیونٹی بڑھانے کے لیے ان میں انجیکشن سیلیویٹ جو وہ بھی اگر 2 سے 3 دن لگائیں تو جانور کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیماری سے بچاؤ کا واحد اور واحد راستہ پی پی آر ویکسین ہے۔ پی پی آر ویکسین سال میں 2 مرتبہ آپ اگر سردی اور گرمی شروع ہونے سے پہلے آپ لگوا لیں تو آپ کے یہ جانور اس جو پی پی آر یعنی کاٹا کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اپنے قیمتی جانوروں کو بچائیں اور ویکسین فوری طور پہ لگوائیں اور پراپر ان کی کیئر کریں۔ بھیڑ بکریاں اب بہت زیادہ قیمتی ہو چکی ہیں اور ان کو رکھنا اور ان کو پالنا بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے، چونکہ اب زیادہ تر جانور سٹال فیڈنگ پر ہیں اور یعنی ان کو خوراک ان کو دی جاتی ہے، پھر ان کی متوازن خوراک اور صاف ستھرے پانی کا جو ہے وہ بندوبست ضرور کریں تاکہ جو ہے ان کی صحت اور ان کی امپرومنٹ اور ان کی ویٹ گیننگ زیادہ اچھے طریقے سے ہو۔ تو آپ دوستوں کو امید کرتا ہوں کہ پی پی آر کی جو بیماری ہے اس کے بارے میں جو چند بنیادی معلومات ملی ہوں گی وہ اس سے آپ لوگ مستفید ہوں گے۔ ہمارے جو فارمر حضرات ہیں اکثر خاص طور پہ میں پنڈی ریجن کی بات کروں، جب بھی کوئی نزلہ زکام کھانسی وغیرہ یا کوئی بھی بیماری ہوتی، یہ ہماری جو علاقائی زبان ہے اس کو ٹھڈی بولتے ہیں کہ جی ٹھڈی آ گئی، ہماری بھیڑ بکریوں میں ٹھڈی کی بیماری آ گئی۔ تو ٹھڈی بنیادی طور پہ جو ہے وہ بے شک علامات میں نزلہ زکام کھانسی وغیرہ ہے، تو ان میں 3-4 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ جو لنگز ورمز اور نیزل پارٹس ان کی وجہ سے کھانسی زکام ہوتا ہے۔ دوسرا موسمی اثرات جس میں سردی اور دھول مٹی وغیرہ جو فضا میں گرد وغیرہ ہے اس کی وجہ سے نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پی پی آر یعنی کاٹا کی بیماری، اس میں بھی یہی علامات ہوتی ہیں، اس میں منہ کا پکنا، نزلہ زکام کھانسی بخار ہوتا ہے۔ تیسری نمبر پہ ایک بیماری ان کی کپرو فلورو نمونیا، یہ بھی ایک جو انتہائی خطرناک بھیڑ بکریوں کی بیماری، خاص طور پہ سردیوں میں یہ لنگز پہ حملہ ور ہوتی ہے۔ اس میں بھی نمونیا کی کنڈیشن، فیور اور ڈپریشن وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ سیم ملتی جلتی علامات ہیں۔ جب اس کے علاوہ آپ جب بھی اپنے جانور آپ کے جانور بیمار ہوں تو اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کے جائیں اور اپنے جانوروں کی بیماری کے بارے میں ڈائیگنوز اور تشخیص کروائیں، اور تشخیص کے بعد جو ڈاکٹر صاحب مشورہ دیں اس کے مطابق آپ اپنے جانوروں کا علاج کریں۔ تو اس طرح جو سیلف میڈیکیشن ہے وہ اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔